ایک جوان اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار راجا کی بیٹی سے میرا نکاح ہو رہا. تو دوسرے جوان سن کر کے بولے کہاں راجا بھوج کہاں گنگوا تیلی, تمہارا راجا کی بیٹی سے نکاح کیسے ہو گیا؟ کہا میری طرف سے قبول ہے اس کی طرف سے باقی ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے محنت کریں گے, ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے, کھیل کود میں اپنا وقت برباد نہیں کریں گے, سونے سے پہلے پلان بنائیں گے, سو کر کے اٹھیں گے پلان کو مکمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے, اور صرف 5 منٹ کے لیے پیغام ہے عورتوں کے لیے. تو ہاتھ اٹھائیے, تھوڑا سا ساتھ دیں گے, اپنے مہمانوں کی آبرو کا سامان کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس مجمع میں آپ کو پتہ نہیں کون اچھا ہے یا برا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ایک لائن میں مثال دے رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. اس اسٹیج میں کون اچھا ہے کون برا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس پنڈال کے نیچے کون اچھے ہیں کون برے ہیں ایک لائن میں بتا رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. کسی کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کے دوست کو دیکھیے. اس کا دوست نمازی ہے, سمجھ جائیے یہ نمازی ہوگا. اس کا دوست شرابی ہے, سمجھ جائیے یہ بھی شرابی ہوگا. ایک بات یاد رکھیے, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. شراب کے ایک ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے. اگر کوئی مسلمان اس کو حلال سمجھ کر کے پیتا ہے, سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا. حلق کے نیچے شراب جائے گی, سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا. اور ایک بات, دنیا میں آپ نے دارو کو نہیں چھوڑا, توبہ نہیں کیا, تو جنت میں سب کچھ ملے گا پہنچنے کے بعد, لیکن دارو نہیں ملے گی. اگر اس دنیا میں آپ نے دارو کو چھوڑ دیا تو جنت میں جانے کے بعد اللہ کا ہاتھ ہوگا اور آپ اس ہاتھ سے دارو پیئیں گے, پاکیزہ شراب پیئیں گے. ایک مقرر نے مسئلہ بتا دیا. ایک شاعر بیٹھے ہوئے تھے, اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ جو دارو جنت میں حلال ہے وہ دنیا میں حرام کیوں ہے؟ تو دوسرا شاعر بیٹھا ہوا تھا تنویر زکی کی طرح, اس نے ایسا جواب دیا کہ 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار کی. دونوں کے سوال و جواب کو بتا دیتا ہوں, سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. آپ کا جلسہ بالکل ختم ہو رہا ہے, بالکل جلسہ نکل چکا ہے, ہاتھی نکل چکا, صرف دم پھنسی ہوئی ہے. اس نے کہا زاہد گئے ہے یہ مسئلہ تو پھر مجھ کو اس میں کلام ہے, وہ میں جو خلد بری میں روا میں کدے میں کیوں وہ حرام ہے. اب دیکھیے کیا جواب دیتا ہے مسلمان شاعر, کتنا بہترین جواب دیا ہے اس نے. تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ خدا کا اپنا نظام ہے, تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ, تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ خدا کا اپنا نظام ہے, خدا کا اپنا نظام ہے. جو وہ حکم دے تو حلال ہے, جو وہ حکم دے تو حرام ہے, جو وہ حکم دے تو حلال ہے, جو وہ حکم دے تو حرام ہے.
گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آپ لوگ اتنا غور سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ لگا یہ کتنی نظر لگاتے ہیں آپ۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ ایک لائن کا نمونہ سنا دیتا ہوں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ 100 جلسہ میں ایک جلسہ ایسا ہوتا ہے کہ 12 بجے کے بعد لوگ پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، سنانے والا تھک جاتا ہے لیکن سننے والے تھکتے نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ لکھا کہ ایک آدمی جنت میں پہنچا، اللہ کی عدالت میں پہنچا جنت میں پہنچنے سے پہلے، تو اللہ نے کہا کہ اس کے نام اعمال کو دیکھو، تو فرشتوں نے کہا کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ یہ جنت میں جا سکے۔ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار فرشتوں کو کہ یہ جائے گا کدھر، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، نام اعمال خالی ہی خالی ہے۔ اب یہ آدمی جائے گا تو کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اعلان ہوا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، کوئی نیکی ہو یا نہ ہو لیکن اپنی بیوی پر یہ کرم کرتا تھا، بچوں پر ستم نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک امام گزرے ہیں تفسیر کے، ان کا نام ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ جب کوئی 10 روپیہ کسی غریب کو دینے کے لیے جاتا ہے تو 70 شیطان روکتا ہے۔ 10 روپیہ خیرات کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو اس کو 70 شیطان روکتا ہے۔ تو ایک آدمی بھارتی کی طرح کھڑا ہوا، آج 1000 روپیہ جلسے میں جا کر کے دیکھتا ہوں کون شیطان ہم کو روکتا ہے۔ جب وہ گھر سے پیسہ لے کر کے نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہاں لے جا رہے ہو یہ پیسہ؟ کسی مولوی کے چکر میں ہو؟ تمہارا بھی علاج کریں گے، تمہارے مولوی کا بھی علاج کریں گے۔ اب آ کر کے جلسے میں منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس عالم نے پوچھا ارے سینہ تول کر کے گئے تھے، تان کر کے گئے تھے، سر اٹھا کر کے گئے تھے کہ شیطان کو شکست دے کر کے آئیں گے، اب سرگاڑ کر کے کیوں بیٹھ گئے، منہ لٹکا کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ تو اس نے کہا کہ شیطان کو تو شکست دے دیا لیکن شیطان کی خالہ سے ہار گیا۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے دین و دھرم کی دنیا ہے آباد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ تاج حکومت جس کا مذہب پھر اس کا ایمان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں۔ پیار کے دشمن ہوش میں پیار کے دشمن ہوش میں آ تو جائے گا برباد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ بیوی بال بچوں پر کرم کریں گے،
सितम नहीं करेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जन्नत अल्लाह पक्की फरमा देगा। आखिरी पैगाम पर्दे के हवाले से सुना देता हूँ, ज़हमत तमाम। आपको भी मैंने बहुत ज़हमत दिया, बैठा बैठा करके रखा। आप भी सोच रहे थे कि निकल जाए, 9-11 हो जाए, लेकिन मैंने कोई पतली गली आपके लिए बाकी नहीं रखी। बस आखिरी पैगाम सुना देता हूँ पर्दे के हवाले से। सुनने के लिए तैयार? बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मैंने देख लिया है बढ़िया से। आज से 40 साल 50 साल पहले 2 चीज़ की हिफाजत होती थी घर के अंदर। 2 चीज़ की हिफाजत होती थी। एक दौलत की हिफाजत होती थी घर के अंदर, दूसरी हिफाजत होती थी औरत की घर के अंदर। 40 साल 50 साल के बाद ज़माना बदल गया। घर की दौलत घर से निकल करके बैंक में पहुंच गई, घर की औरत घर से निकल करके बाजार में पहुंच गई। जिस औरत को आप देखते हैं बुरखे में, जिस औरत को देखते हैं आप चेहरे पर नकाब है, जिस औरत को देखते हैं कि जिस्म पर बुर्का है, इसको क्या कहा जाता है? तो इस्लामी जुबान में इसको सत्तारुल उयूब कहा जाता है। ये बुर्का जो बदन में है, ये नकाब जो औरत के चेहरे पर है, इसका नाम सत्तारुल उयूब है। मतलब क्या है कि ये औरत जब तक जिंदा रहेगी अल्लाह उसके ऐब पर पर्दा डालता रहेगा। अगर ये औरत पर्दे के साथ मर गई तो अल्लाह इस पर्दे की बरकत से उसके गुनाह को माफ कर देगा। शादी के 4थे महीने में औरत को बच्चा हो गया, तो औरत ने हैरत से पूछा कि इतनी जल्दी बच्चा हो गया, इसका क्या नाम रखा जाए? शौहर से कहा। तो शौहर बोला, इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय हुआ है। वंदे भारत रखो, राजधानी रखो, और क्या रखो? वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना गई है फातिमा। मोमिना से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। मैं चाहता हूं कि आपको दुनिया ही में जीते जी जन्नत का टिकट मिल जाए। आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी देख रही है, बीवी को मार करके ही आप माँ बाप की खिदमत करना चाह रहे हैं। हदीस का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटा माँ बाप का नाफरमान अल्लाह ने दोज़ख में डाल दिया। माँ बाप अपने माँ बाप के नाफरमान, अल्लाह ने उनको भी दोज़ख में डाल दिया। माँ बाप भी दोज़ख में, बेटा भी दोज़ख में। अब बेटा गाल पर हाथ रख करके अल्लाह से कहता है, मेरे मालिक मैं दोज़ख में हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन दोज़ख में मेरे माँ बाप हैं, मुझे बड़ा एहसास होता है। मेरे माँ बाप के गुनाह को मेरे सर पर डाल दो, मुझको जहन्नम में जलाओ, मेरे माँ बाप को जहन्नम से निकाल दो। तो अल्लाह मियाँ को मुस्कुराहट आ जाएगी, तबस्सुम आएगा। लो भाई, दुनिया में 1 नंबर का नाफरमान था, माँ बाप की एक फरमाबरदारी नहीं करता था, और यहाँ तरफदार बन करके माँ बाप को दोज़ख से बचाना चाहता है। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई, पकड़ो माँ बाप का हाथ, जन्नत में चले जाओ माँ बाप के साथ। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए, दुआए मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। दुकान पर रोटी खरीदने के लिए गया, 5 रोटी खरीदी, तो दुकानदार पूछा कि क्या करते हो? कहा 1 रोटी दरिया में डालता हूँ, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूँ, 1 रोटी जेब में रखता हूँ, 2 रोटी कर्ज में देता हूँ। होटल वाले का सर चकरा गया,
وہ بولا بھائی صاحب اس کا مطلب سمجھا دو، ہم پیسہ بھی نہیں لیں گے، فری میں روٹی دے دیں۔ وہ بولا میں جو ایک روٹی اپنی جیب میں رکھتا ہوں، اپنے لیے رکھتا ہوں، بھوک لگتی ہے کھاتا ہوں، اور ایک روٹی سے جو قرض چکاتا ہوں، باپ مر چکے ہیں ماں زندہ ہے، اس ماں کو کھلاتا ہوں۔ کوئی ماں کا لال اس مجمع میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ماں باپ کو کھلاتا ہوں، ماں باپ نے کھلایا، ماں باپ نے احسان کیا، اسی کو لوٹا رہا ہے۔ اور 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا رہا ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اب اس نے ہاتھ جوڑ کر کے پوچھا بھائی صاحب وہ روٹی جو دریا میں ڈالتے ہو وہ کون سی روٹی ہے؟ کہا یہ اندر کی بات ہے، اندر ہی رہنے دو۔ کہا ہم کہاں جا رہے ہیں کٹیہار بازار میں لوگوں کو بتانے کے لیے؟ اس نے کہا اگر تم پوچھتے ہو تو کسی سے بتانا نہیں، جو روٹی میں دریا میں ڈالتا ہوں ساس کو کھلاتا، نیکی کرو دریا میں ڈالو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلا دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے ثابت کیا، ہاں 2 مرتبہ آپ ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اب تیسری بار باقی ہے اور ہمارا چوتھی بار جنازہ پڑھانا باقی ہے۔ وہ تھے محروم مگر تجھ کو پڑھایا بھی ہے، ہوں پسینہ تیری خاطر تو بہایا بھی ہے، ہوں پسینہ سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے اب شاہوں میں، سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے اب شاہوں میں، یہ تیرے باپ کا صدقہ ہے اس قابل بنایا ہے، یہ تیرے باپ کا مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل، قدم آگے بڑھاتا جا، کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، کون کس کا یوں ہی بن جاتے ہیں وہاں رشتے، یوں ہی بن جاتے ہیں وہاں رشتے، جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے، جہاں جس کا۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا پنڈال اور رہ گیا مجمع بالکل چھوٹا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جو جلسہ دیکھنے والے تھے وہ دیکھ کر کے چلے گئے، جو جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، دل خوش ہو گیا۔ ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ ہاں بیان کی بات، ہاں بیان تو مختصر ہوگا، ابھی آپ لوگ بیٹھ جائیے، اسٹیج پر آ جائیے، کوئی دقت نہیں، اسٹیج پہ آ جائیے، اسٹیج پر آ جائیے، ایک نکاح بھی ہوگا انشاءاللہ حضرت کے بیان کی بات انشاءاللہ۔ بیٹھیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے کہ دعوت میں بیٹھے کھانا ختم ہو گیا۔ خیر ماشاءاللہ ہم آپ کو ختم ہی کر کے چھوڑیں گے۔ تھوڑا سا بیدار ہیں، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بیداری کے ساتھ ثبوت دیں گے۔ جلسہ شروع ہوا۔ دوسرے لوگ ماں باپ کی پسند سے، ہم لوگ واٹس ایپ اور فیس بک کی پسند سے نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پنڈال میں کم ہے، سسرال میں زیادہ ہے۔ 2 سوال پیغام شروع کر رہا ہوں، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ سننے سنانے کا ماحول ختم ہو گیا اور کالے کوٹ والے کو دیکھیے بیٹھے ہوئے، آپ دیکھ لیجئے اگر ان کا زیادہ وقت لیں گے تو میرا کیا حشر کرے گا یہ۔ 2 سوال پیغام شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے 3 چیزیں سکون کی بنائی ہیں، سکون ملتا ہے 3 چیزوں سے۔
یہ میرا پہلا سوال ہے. پہلی دوسری تیسری چیز آخری چیز جس سے سکون ملتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے نکاح سے 3 فائدے. ایک نکاح 3 فائدے، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، آخری فائدہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. قرآن میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، 3 وجہ سے کہا گیا. وہ پہلی اور دوسری تیسری وجہ کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے. سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. اب جنازہ پڑھانے ہی کی باری آ گئی ہے. 3 سوال پیغام شروع ہو رہا ہے. اللہ نے 3 چیزیں سکون کی بنائی. پہلی چیز یہ رات، اس میں جو آپ کو میٹھی نیند ملے گی سکون کی، وہ دن میں نہیں مل سکتی. پہلی چیز سکون کی. دوسری چیز سکون کی اپنا وطن. لاکھ پنجاب میں آپ پیسہ کما لیجئے لیکن دل پر خوف کی تلوار لٹکی رہے گی. جیسے ہی گھر پہنچے وہ سکون ملے گا جو آپ کو پنجاب تک میں نصیب نہیں ہوا. اور تیسری چیز کہاں ملتی ہے سکون کی؟ اپنی بیوی کے پاس جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی عورت کے اندر نہیں ہے. کیا مثال. اللہ نے عورت کے پاس سکون رکھا. دوسرا سوال آپ کی خدمت میں، مرد و عورت ایک دوسرے کا لباس. لباس سے 3 فائدے. مرد عورت کے لیے لباس، عورت مرد کے لیے لباس، دولہا دلہن کے لیے لباس، دلہن دولہا کے لیے لباس. 3 وجہ سے. پہلی وجہ یہ، لباس سے آبرو کو چھپایا جاتا ہے. جس کی بیوی ہوتی ہے وہ آبرو چھپا لیتا ہے، جس کا شوہر ہوتا ہے وہ آبرو چھپا لیتی ہے. جیسے لباس سے آبرو چھپائی جاتی ہے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنی آبرو چھپا لیتے. دوسری وجہ، لباس سے سکون ملتا ہے. ابھی گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کا لباس آپ نے پہنا. اب آنے والا ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ٹھنڈا لباس پہنیں گے. گرمی کے زمانے میں گرم لباس سے، ٹھنڈے لباس سے آپ کو سکون ملا. ٹھنڈی میں گرم لباس سے آپ کو سکون ملا. تو جیسے ہی نکاح ہوتا ہے دلہن کو دولہا سے سکون ملتا ہے، دولہے کو دلہن سے سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. کیا باریکی بتا رہا ہے. تیسرا نمونہ، ایک آدمی کو آپ کپڑا اتار کر کے کھڑا کر دیجئے، لوگ کہیں گے کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. لیکن اس آدمی کو کپڑا پہنا دیجئے تو اتنا خوبصورت نظر آئے گا کہ بار بار لوگ دیکھیں گے. لباس سے آدمی خوبصورت ہوتا ہے اور ننگا پن سے آدمی بدصورت ہوتا ہے. جس کا نکاح ہوتا ہے یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ذریعے خوبصورت ہوتا ہے جیسے لباس کے ذریعے آدمی خوبصورت ہوتا ہے. نکاح سے 3 فائدے. پہلا فائدہ، نکاح کے بعد گناہ چھوٹ جاتا ہے، پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ، دل کا سکون ملتا ہے. پہلے گھر میں بھی چین نہیں، گھر سے باہر بھی چین نہیں. اب نکاح کیا جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. اور تیسرا سکون کیسے ملتا ہے؟ تیسری چیز نکاح سے کیا ملتی ہے؟ نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوانی میں نکاح کریں گے، بڑھاپے میں حج کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. یا تو ماشاءاللہ جب انجن ہی گڑبڑ ہے تو ڈبے کا کیا حال. ایک رستہ ہے دولت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، دوسرا عیش و عشرت کا. ایک رستہ ہے دولت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، دوسرا عیش و عشرت کا. تیسرا جھوٹی عزت کا، چوتھا سچی الفت کا. اس رستے سے گزر کے دیکھ، کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ، کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ. نہیں کیا تو کر کے دیکھ، دل کی جھولی بھر کے دیکھ، دل کی جھولی بھر کے دیکھ. ماشاءاللہ آپ کی چمکتی ہوئی ٹوپی، چمکتی ہوئی پیشانی، دل خوش ہو گیا. کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا. شرمندہ کرنا نہیں ہے، بیداری کو ٹٹولنا ہے کہ آپ بیداری کے ساتھ سن رہے کہ نہیں سن رہے. ایک نقطے پر آپ کا دل بڑا مضبوط ہوگا. ایک رات کسی کو بخار آیا، صرف ایک رات. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فتاوی شامی.
اس کتاب میں لکھا ہے کہ کسی کو ایک رات صرف بخار آیا، ایک رات، اس کے بعد کسی رات بخار نہیں آیا، بخار ٹوٹ گیا، کیا ملا؟ اس کتاب میں لکھا کہ ایک رات کا بخار اللہ 1 سال کے لیے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا؟ ایک رات کا بخار 1 سال کا گناہ معاف۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب بخار آتا ہے تو ایک ایک ناخن میں گھس جاتا ہے، ایک ایک بال میں گھس جاتا ہے، سر سے لے کر کے پیر تک آدمی پریشان ہو جاتا، پیر سے لے کر کے سر تک آدمی بے چین ہو جاتا۔ ایک رات کا بخار اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے، 1 سال کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جس عورت کا بچہ گورا ہوگا اس کو 1 بار صابن لگائے گی، اور جس عورت کا بچہ کالا ہوگا اس کو 72 بار صابن لگائے گی۔ وہ کالیا چلاتا رہتا ہے لیکن ماں صابن لگاتی رہتی ہے۔ وہ ماں قسم کھا لیتی ہے کہ اس کو صابن کی طرح جب تک گورا نہیں کریں گے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا، اس کالیا کو کبھی گورا ہونے نہیں دوں۔ لیکن آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ بچہ چلا رہا ہے، ماں رگڑ رگڑ کر کے صابن لگا رہی ہے، بچہ چلا رہا ہے، ماں 1 بار 2 بار 3 بار صابن لگا لگا کر کے اس کو نہا رہی ہے، اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے، اس کے آنسو کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح بچہ روتا ہے، ماں اس کو نہا رہی ہے، اس کے رونے کی کوئی پرواہ اس لیے نہیں کرتی کہ اگر اس کے رونے کو دیکھے گی، نہانا چھوڑ دے گی تو اس کے بدن کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح خدا بندے کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے، وہ روتا رہتا ہے، وہ رلاتا رہتا ہے، یہ روتا رہتا ہے، وہ رلاتا رہتا ہے، اسے پتا ہے جب تک یہ روئے گا نہیں اس کے گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تیری محفل میں دیکھا تماشا، کہیں روشنی ہے کہیں ہے اندھیرا، مقدر چراغوں کے بدلے ہوئے ہیں، مقدر چراغوں کے بدلے ہوئے ہیں، کوئی بجھ رہا ہے کوئی جل رہا ہے، کوئی بجھ رہا ہے کوئی جل رہا ہے، مبارک تجھے ہو میرے دل کی دنیا، مبارک تجھے ہو تیرے دل کی دنیا، میری زندگی کا کوئی غم نہ کرنا، یہ سب گردشیں ہیں نصیبوں کی پیارے، یہ سب گردشیں ہیں نصیبوں کی پیارے، نہ میری خطا ہے نہ تیری خطا ہے، نہ میری خطا ہے نہ تیری خطا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جلسہ اس طرف بیٹھ گیا ہے تھک ہار کر کے، جیسا لگتا ہے کہ مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گیا ہے۔ میں جتانے کے لیے بیٹھا ہوں، دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت پہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک رکھتا ہوں، سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پورے تیار۔ 3 چیز سے آپ کبھی سیراب نہیں ہو سکتے۔ نیند آپ کی کبھی پوری نہیں ہوگی، کہاں پوری ہوگی یہ مطالعہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ بھوک آپ کی کبھی نہیں مٹے گی، لیکن مٹے گی کہاں یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پیاس دنیا میں کہیں نہیں بجھے گی، لیکن بجھے گی کہاں یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تعالیٰ فرمائے۔ آپ دنیا میں سوتے رہیے لیکن پھر بھی سونے کا من کرے گا، نیند پوری نہیں ہوگی، لیکن ایک جگہ ہے جہاں نیند پوری ہوگی، وہ زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے ہے۔ جیسے آپ قبر میں جائیں گے نیند پوری ہو جائے گی۔ آپ یہاں کھاتے رہیں گے، آپ کی بھوک نہیں مٹے گی، لیکن جیسے ہی مرنے کے بعد قیامت میں خدا کے دسترخوان پر پہنچیں گے آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ اور ایک نمونہ سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ پیاس کہاں بجھے گی؟ دنیا میں پی رہے ہیں، پیاس بجھ نہیں رہی ہے، بجھے گی کہاں؟ جیسے ہی مرنے کے بعد حوض کوثر پر پہنچیں گے، نبی کے ہاتھ سے جام ملے گا، آپ پیئیں گے، ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کے 3 وطن ہیں۔ ایک وطن ہے
جس کا نام ہے روحانی، دوسرا وطن ہے اس کا نام ہے جسمانی، تیسرا وطن ہے اس کا نام ہے ایمانی۔ جسمانی وطن وہاں ہے جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہماری ددھیال ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے، یہ ہمارا جسمانی وطن ہے۔ روحانی وطن جہاں ہم ایمان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، وہ ہمارا روحانی وطن ہے۔ لیکن قربان جائیے، سیرت کا عنوان ہے، آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ایمانی وطن ہمارا کہاں ہے؟ جہاں سے ہمیں ایمان نصیب ہوا وہ مدینہ ہے، ہمارا ایمانی وطن مدینہ رسول ہے صلی سبحان اللہ علیہ اللہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، ان کا نام تھا اورنگزیب، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ ان کے خادم کا نام، نوکر کا نام تھا محمد حسن۔ بادشاہ نے کہا محمد حسن کھانا کھلاؤ، محمد حسن قرآن لا کر کے دو، محمد حسن مسواک دو۔ ایک دن بادشاہ کی زبان سے نکلا حسن مسواک لا کر کے دو، حسن حسن نکلا، محمد حسن نہیں۔ خادم نے جیسے ہی سنا وضو کا پانی لا کر کے دے دی۔ وزیر نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ بادشاہ کو وضو کی ضرورت ہے؟ کہا کہ بادشاہ محمد کا نام بغیر وضو کے لیتا ہی نہیں ہے، مجھے محمد حسن نہیں کہا، حسن کہا، میں سمجھ گیا کہ وضو نہیں ہے، اس لیے حسن کہہ رہا، محمد حسن نہیں کہہ رہا ہے۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں، کہاں عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، کہاں عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں، حضور آئے۔ ماشاءاللہ بڑی بیداری دوسرے عنوان میں آئی ہے، اور تیسرا عنوان آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور زیادہ بیدار ہوں گے۔ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ پہنچانے کے لیے میں پہنچا ہی ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ موہنا چاندپور ہے، یہاں سے آپ جائیے پنجاب تک تو آپ دکھائیے گا کسی سکھ کو بھیک مانگتا ہوا آپ نہیں دکھا سکتے، چیلنج آپ، بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسرا چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک دکھائیے سکھ کو چھوٹی بڑی داڑھی کے بغیر، پگڑی کے بغیر آپ نہیں دکھا سکتے۔ سکھ نے داڑھی رکھی چھوٹی بڑی، نبی کی سنت، سکھ نے پگڑی بانی، نبی کی سنت، امتی ہم، وفادار ہم، لیکن سنت کو زندہ کرنے والے کون؟ سکھ۔ آج دنیا سکھ کو کیا کہہ رہی ہے؟ سردار کہتی ہے۔ نبی کی سنت کو چہرے پہ سجایا، سر پر پگڑی کو سجایا، آج دنیا ان کو سردار کہتی ہے۔ ایک آدمی مسلمان 2 لاکھ کا کتا سلی گوڑی سے لایا خرید کر کے، اور طوطے کی طرح پال رہا ہے، کبوتر کی طرح پال رہا ہے۔
इमाम साहब गए, कहा भाई साहब कुत्ता पालते हैं आप तोते की तरह, नबी ने मना किया है, जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो कहता है इसीलिए तो पाल रहा हूँ, जब फरिश्ता आएगा नहीं तो मेरी रूह निकालेगा नहीं, मैं ज़िंदा रहूँगा, गिद्धे की तरह मरूँगा ही। सुबहान अल्लाह। उसने कहा अरे अल्लाह का बंदा, आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके ज़िंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का ख़ज़ाना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दीन हमें दे गए सुल्तान मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं हैं। किस मुँह से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं हैं। किस मुँह से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो ज़ार नहीं है। माशाअल्लाह जो मकसद है वहाँ तक मैं पहुँच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आप साथ देंगे, लेकिन माशाअल्लाह आपने साथ दिया है, बेदारी का सबूत दिया है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में कि अपना और अपने बेटे का निकाह फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह मैंने देख लिया है, इसमें वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है और बगल में उनकी बीवी बैठी हुई है। अगर उनको समझ में आ गया कि दूसरी के चक्कर में हाथ उठाया है तो रात में जहर घोल करके ऐसा पिलाएगी सीधे आप क़यामत में उठेंगे। हुजूर के ज़माने में सिर्फ 2 दावत थी। पहली दावत कौन थी? वलीमे की दावत। खिलाता कौन था? लड़की वाला नहीं, लड़के वाला। हुजूर के ज़माने में दूसरी दावत अकीके की दावत। 1 साल निकाह को हो गया, कैलेंडर छप गया, निकाह का नतीजा आ गया, अब अकीका किया जा रहा है। ये दावत कौन खिला रहा है? बेटी वाला नहीं, बेटे वाला। और हमारे ज़माने में एक दावत है, वो दावत नहीं अदावत है, बारात की दावत। मेहमान हमारा है, दस्तरखान बेटी वाले का है। बोल करके आए 230, गिनती हुई तो निकले 420। चोर की तरह खाया, डकैत की तरह निकले। बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का। ये दावत नहीं है, अदावत है। हुजूर के ज़माने में निकाह कितना आसान था, आपको सुनकर के हैरत होगी। काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है, खुतबा पढ़ा जाए या ना निकाह हो जाता है, जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता है, महर नकद हो या ना हो निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? पाँव फैला दिया और आँख खोल रही है, बंद कर रही है, आँख खोल कर रही है, बंद कर रही है। बेटी की रूह निकल रही है और बाप पाँव पकड़ करके कहता है कि बेटी क्या हाल है? तो बेटी कहती है अब्बा आमीन बोलो। बाप ने 1 बार आमीन कहा, बेटी ने कहा 2 बार आमीन बोलो। बाप ने 2 बार आमीन कहा, बेटी ने कहा 3 बार आमीन बोलो। अब बाप हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बेटी कौन सी दुआ कर रही हो? मरने का वक्त है, तुम दुनिया छोड़ रही हो। कौन सी दुआ किया? बार बार बाप से आमीन कहलवा रही हो। उस लड़की की फरियाद आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, कलेजा मुंह को आ जाएगा। उस लड़की ने कहा अब्बा हुजूर मैंने दुआ किया अल्लाह से कि मेरे बाप ने मुझको जवानी में
कुंवारी ही रखा निकाह नहीं किया। मैं बीमार पड़ गई, अब मायूस हूँ, दुनिया छोड़ करके जाने वाली हूँ। समाज ने बगैर डिमांड के निकाह नहीं किया। मेरे बाप के पास इतनी ताकत नहीं थी मेरा निकाह करा सके। मैं बगैर निकाह के दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ। मैंने खुदा से दुआ किया, मालिक इस समाज ने, मेरे बाप ने मुझको निकाह से महरूम किया, इस समाज को और मेरे माँ बाप को तू अपनी जन्नत से महरूम कर दी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने पहचान लिया है। तेरा जलसा ख़त्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। माशाअल्लाह, इतना डूब करके आप सुन रहे, मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो बैठा हुआ था मेहमान खाने में, तो मैंने देखा कि बारी बारी से सबकी बारी आ रही है और हम लोग की बारी आ नहीं रही है। तो हम लोगों को डर लगा कि पता नहीं जलसा मिलाद हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अगरबत्ती मोमबत्ती साथ में लेकर के जाते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, सबका फातिहा करके निकल जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग बेदारी का सबूत दे रहे हैं। जलसा देखने वाले आए, देख करके चले गए, उनके हिस्से में कुछ नहीं रहा। और जलसा सुनने वाले सुन रहे हैं, उनके लिए ये रात इबादत में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीन से लेकर तकबीर, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद, अज़मत इस्लाम, सरजमीने मोहना चांदपुर कटिहार। माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि ये छोटा बच्चा जाग रहा है। ये कल सो गया था बिस्तर पर, शैतान ने कहा था कि बाबू ये खेत है, पेशाब करो। पता चला पूरे बिस्तर पर गंगा बहा दिया। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहा है, बिस्तर बचा हुआ है। दुआ करता हूँ अल्लाह इनके मुक़द्दर को चमकाए, माँ बाप के मुस्तकबिल को अल्लाह इन बच्चों से रोशन फरमाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। सुबह हुई है, फजर की अजान हुई, सुबह हुई। एक बच्चा स्कूल की तरफ निकला, दूसरा बच्चा मदरसे की तरफ जा रहा है। जो बच्चा मदरसे की तरफ जा रहा है उसके लिए क्या क्या हो रहा है इसको बता देता हूँ। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूँ और हाथ जोड़ करके आपसे वादा लेता हूँ, आप अपने बच्चे को शौक से स्कूल पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ। एक बच्चा सुबह होते ही स्कूल की तरफ निकला, दूसरा बच्चा सुबह होते ही मदरसे की तरफ जा रहा है। स्कूल की तरफ जाने वाले बच्चे के लिए कोई दुआ नहीं है। दुआ कौन किसके लिए कर रहा है ये आपको दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बच्चा निकला है मदरसे की तरफ, जमीन पर रेंगने वाली चूटी ने दुआ करना शुरू किया, दरिया के अंदर तैरने वाली मछली ने दुआ करना शुरू किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बच्चा मदरसे की तरफ जा रहा है, इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, और चूटी दुआ कर रही है, मछली दुआ कर रही है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चूटी क्यों दुआ करती है, मछली क्यों दुआ करती है? दुनिया की सबसे छोटी मखलूक चूटी है, दुनिया की सबसे बड़ी और छोटी मखलूक मछली है। छोटी बड़ी मखलूक दोनों दुआ कर रही है। चूटी हराम है, मछली हलाल है, हलाल और हराम दोनों मखलूक दुआ कर रही है।
چوٹی زمین کے اوپر رہتی ہے، مچھلی زمین کے نیچے پانی کے اندر رہتی ہے، دریا کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی دعا کر رہی ہے، دریا سے باہر جو ہے وہ بھی دعا کر رہی ہے۔ موہنا چاندپور کا بچہ لندن پڑھنے کے لیے گیا۔ جس وقت وہ لندن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو وہ باپ کو بھی پہچانتا تھا، چچا کو بھی پہچانتا تھا اور بھتیجا کو بھی پہچانتا تھا۔ اس اسٹیج پر دل خیر آبادی صاحب کے بھتیجا بیٹھے ہوئے، چچا کو بھی پہچانتا تھا، باپ کو بھی پہچانتا تھا۔ جب وہ لندن سے واپس آنے لگا اور گھر پہنچا تو اپنے باپ سے ہی کہتا تم کون ہو؟ اس کا باپ بھی بڑا سیانہ تھا۔ اس کے باپ نے کہا ہم کو نہیں پہچانتے ہو، میں تیری ماں کا بھتار ہوں، تیری ماں میری جورو ہے، اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں مدرسے سے آپ کا بچہ انسان بنتا ہے، اس کو ادب ملتا ہے، اور اسکول سے آپ کا بچہ آسمان کا ستارہ توڑتا ہے، اس سے علم ملتا ہے، ادب نہیں ملتا۔ اس لیے پہلے مکتب اور مدرسہ، اس کے بعد اسکول۔ عقل مند اسکول میں، بے وقوف مدرسے میں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ کتابوں نے بہت کچھ ہے سکھایا، کتابوں نے مجھے انسان بنایا، کتابوں نے بہت کچھ ہے سکھایا، کتابوں نے مجھے انسان بنایا، کتابیں جو ہی میرے دل میں اتری، کتابیں جو ہی میرے دل میں اتری، اسی دم طور کا جلوہ دکھایا، اسی دم طور کا جلوہ دکھایا۔ چوتھا پیغام قرآن کے حوالے سے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آدھا جلسہ نکل چکا، صرف آدھا جلسہ باقی ہے۔ آپ نے محبت میں ڈوب کر کے سنا، دل خوش ہو گیا۔ میں آپ کے بچوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے بچوں کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ روم کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا قیصر۔ اس کے سر میں درد اکڑا، دنیا کے ہر ڈاکٹر نے علاج کیا، درد نہیں ختم ہوا۔ اس نے حضرت عمر کو خط لکھا، آپ مسلمان ہو، قرآن پر آپ کا ایمان ہے، میں آپ کو اپنی حالت بتا رہا ہوں، میرا جینا حرام ہے، رات میں بھی سر میں درد، دن میں بھی سر میں درد، میں نہ گھر میں سکون پا رہا ہوں نہ گھر سے باہر سکون پا رہا ہوں، میرے سر کا درد کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، آپ بتائیے کہ میرا سر کا درد کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عمر نے ایک ٹوپی بھیجی، اس کو پہنو گے تو سر کا درد ختم ہو جائے گا، اس کو اتارو گے تو سر کا درد شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے ٹوپی بھیجی، اس نے سر پہ جو پہنا درد ختم ہو گیا، اس نے جیسے ہی ٹوپی اتاری درد شروع ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ اس ٹوپی میں کچھ ہے جس کی وجہ سے درد ختم ہو جاتا ہے، ٹوپی سر سے اترتی ہے درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ کھول کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہے کیا۔ اس نے جو قینچی سے کاٹ کر کے ٹوپی کے اندر دیکھا تو ایک پرچی نکلی، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتا ہے سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی صرف ایک آیت ہے، پورا قرآن نہیں ہے، پوری ٹوپی میں یہی ایک آیت ہے۔
اس ٹوپی کو میں نے سر پہ چڑھایا، درد ختم ہو گیا۔ جیسے ہی اس ٹوپی کو اتارا درد شروع ہو گیا۔ ایک بسم اللہ میں زندگی بھر کا سر کا درد ختم ہو گیا۔ جب ایک بسم اللہ کا یہ حال ہے تو پورے قرآن کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ایک آدمی کو بال بچہ ہو ہی نہیں رہا تھا، ایک آدمی بیٹھا ہے بال بچہ نہیں ہے لیکن دوسری شادی نہیں کرے گا، بال بچہ نہیں ہو رہا۔ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، لوگوں نے کہا رے تو کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا، منہ پر کپڑا رکھ کر کے بیٹھ گیا۔ اب جب رات کا سناٹا ہوا دعا کر رہا ہے، مالک کن لوگوں سے منہ چھپاتا پھروں، بیٹا نہ دو ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی کروں گا دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، خدا نے سن لیا، بیٹا تو نہیں ملا، بیٹی مل گئی۔ جب بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی کا وقت آیا تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، میں تو جھوٹا ہو رہا ہوں، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا، بیٹی دے دیا۔ میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ بیٹی کو ہر دولت دے کر کے شادی میں رخصت کروں گا، میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں۔ امام شافعی کے پاس پہنچا، قربان جائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کہا تو سب سے بڑا دولت مند ہے، تیرے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ کہا حضور نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ زمین ہے، نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہے، کا مذاق نہیں اڑاتا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، قرآن کی تعلیم دو۔ جب بیٹی قرآن کے بعد شادی کے بعد رخصت ہونے لگے تو قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دو۔ قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت آ نہیں سکتی۔ جب ہم کلام واق سے وابستہ ہو گئے سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن چھوڑ کے جس سمت ہم گئے ہیں پریشان ہو گئے تاہا کی آیتوں پہ جو نظر عمر پڑی یک لخت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یک لخت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر ماشاءاللہ، تھک گئے، یہی دیکھنا تھا۔ ہم سے کم کھانا کھائے ہیں، کھانا تو ہم لوگ کھائے لیکن آپ لوگ تھک گئے۔ خیر آپ لوگ کو قرآن خوانی کا کھانا کھلا ہی دیتے۔ چوتھا پیغام، آخری پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ 10 سے 15 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ بچا ہوا ہے اور بہترین مقرر جس کے لیے میں ماحول بنا رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ میں 60 کلو کا ہوں اور وہ سیدھو 110 کلو کا ہے، ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسا بھاری بھرکم ہے ویسا ہی مقرر ہے، تمام چترویدی کا باپ ہے۔ آپ جب سنے بغیر چلے جائیں گے تو آپ انگلی نہیں بلکہ انگلی کے ساتھ پورا ہاتھ کاٹیں گے۔ خیر آخری پیغام آپ کی خدمت میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے اور حلال اور حرام کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ 2 منٹ کا پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھا باپ بیٹی کے پاس آیا تو باپ بیٹی سے کہتا ہے بیٹی میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، میرا تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں۔ بیٹی نے کہا نکل جاؤ، جو کل نکلنا ہے وہ ابھی نکلو، جو ابھی نکلنا ہے فوراً نکلو، نہیں نکلو گے دھکا دے کر کے نکالیں گے۔ باپ بولتا رہا کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، بڑھاپے کا سہارا ہوں، مجھ کو گھر سے باہر مت نکالو، میں کہاں جاؤں گا۔ بیٹی نے کہا کہ ابھی نکلو ورنہ لات ماریں گے نکالیں گے۔ باپ انکار کرتا رہا، بیٹی کو اصرار تھا کہ نکلنا پڑے گا۔ جب باپ نہیں نکلا تو بیٹی نے لات مار کر کے نکال دی۔ ساری بستی کے لوگ جمع ہوں گے
اور بیٹی کو لان تان شروع کر دیا کہ کیسی بیٹی ہے تو بیٹی ہے یا پتھر ہے؟ تجھے اپنے باپ پر ترس نہیں آتا؟ کرے باپ کی کارستانی تو پہلے پوچھ لو. میں اس کی اکلوتی بیٹی ہوں. میرا باپ حرام کماتا ہے، سود کھاتا ہے. جب مجھے قرض کی ضرورت پڑی تو میرا باپ نے سودی قرض دیا، اور قرض بھی وصولا اور سود بھی وصولا. بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کیا، آنکھ میں پانی نہیں سود خور کو کہ یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو جنم دیا ہے، مصیبت اس کی ہے تو ہماری مصیبت ہے. اس نے مجھ سے ایک ایک پیسہ سود کا جوڑ کر کے لیا ہے، اسی لیے میں نے لات مار کر کے گھر سے باہر نکالا. جلسہ میں جب مہمان آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ بابو یہ مہمان ہے، مولانا ہے، پاؤں دباؤ. مرزا غالب دلی کے بہت بڑے شاعر مشاعرے میں آئے، جلسے میں آئے تو تھک گئے تھے. تو جس گھر میں ٹھہرے تو اس گھر کے بچوں نے پاؤں دبانا شروع کیا. تو بچے کی طرح پاؤں دبائیں گے. تو مرزا غالب نے لالچ دیا کہ پاؤں ڈھنگ سے دباؤ، پیسہ دیں گے. جلسہ جب ختم ہوا تو مرزا غالب جانے لگے، بچوں نے دامن پکڑ لیا. ارے کہاں جا رہے ہیں؟ پیسہ تو دے کر کے جاؤ. میں نے پاؤں دبایا ہے، پیسہ تو دے کر کے جاؤ. مرزا غالب نے کہا پاؤں دبایا؟ میں نے تمہارا پیسہ دبایا. حساب کتاب برابر سرابر ہو گیا. جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تب پانی پیتی تھی، مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، پہلے بھی کب جیتی تھی. جے ہو پیسے والوں کی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی، ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے. کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی. یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی، سدا ہی فاقے کرتی تھی. جینا اس کو راس نہ تھا، جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا. اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی نا کیسے، مڑ جاتی تھی نا کیسے. برسوں رام دھڑاکے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ڈاکٹر کا فیس نگد، مدرسے کا چندہ ادھار. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ دو چار آدمی ہاتھ اٹھا دیجئے. ماشاءاللہ پورا ساتھ دے رہے ہیں. جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دولہا کے بھی ماموں ہیں. آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں. ہمارے جوان یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ اتنا ہاتھ اٹھا چکے ہیں کہ کل آپ کو درد ہوگا اور سیدھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. جب خدا ناراض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے، اور جب ڈاکٹر ناراض ہوتا ہے تو سیدھے خدا کے پاس بھیج دیتا ہے. اس جلسے میں 3 جوان آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے، اور تینوں ناکام ہیں. اور اس جلسے میں ایک جوان ہے جو ہیرا ہے. اس ہیرے کو بتا دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. 3 جوان، تینوں ناکام. ناکام جوان کو ایک ایک لائن میں بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہی جوان ہیرا. وہ کون ہیرا ہے، کون مقدر کا سکندر ہے، اس کو بتا دیتا ہوں، پیغام ختم. ایک جوان ہے، سو کر کے اٹھتا ہے، آئینہ سامنے، کنگھی ہاتھ میں، کریم ہاتھ میں، ٹکا دک کریم لگا رہا ہے. اس کے بعد سرما بھی لگاتا، صرف ٹکلی باقی ہے. رات دن چہرے کو سوار رہا ہے. میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، یہ جوان ترقی نہیں کرے گا. کیوں؟ بناؤ سنگھار کی عادت عورت کو ہوتی ہے. یہ مرد ہو کر کے عورت ہو گیا، اس کو ترقی نہیں ہوگی. دوسرا جوان اس مجمع میں ہے، ہر وقت کھیل کود میں رہتا ہے. کیرم بورڈ سے نکلا لوڈو میں گیا، لوڈو سے نکلا کرکٹ میں گیا، کرکٹ سے نکلا اس کھیل میں، اس کھیل سے نکلا اس کھیل میں. میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، یہ ترقی نہیں کرے گا.
کیوں؟ کھیل کود کی عادت بچے کو ہوتی ہے، یہ جوان ہو کر کے بچہ ہو گیا، اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک تیسرا جوان ہے، اس کا پیٹ آگے بھاگ رہا ہے، اس کی کمر پیچھے بھاگ رہی ہے، ہر وقت کھاتا رہتا، اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے، نہ پھٹتا ہے نہ بھرتا ہے، اسٹیج میں بھی بیٹھا ہوا آدمی ہے، وہ حلال کم کھاتا ہے اور الٹا چرخا گھماتا ہے اس میں، نام ہم نہیں بتائیں گے، میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ ہر وقت کھانے کی عادت جانور کو ہوتی ہے، یہ انسان سے جانور ہو چکا ہے، اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ ایک ہی جوان اس مجمع میں ہے جو مقدر کا سکندر ہے، جانتے ہیں کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کہیں نہیں ملے تو پورنیہ میں مل جائے گا، کون جانتے ہیں؟ پپو یادو، 200 کلو وزن، 195 کلو وزن، اور وہ آدمی سوتا کتنا ہے؟ صرف 4 گھنٹے، 20 گھنٹے ورک پر رہتا ہے۔ مقدر کا سکندر آپ کو دیکھنا ہے، پوری دنیا کو شکست دینے والا دیکھنا ہے تو پورنیہ میں سنسد صاحب کو دیکھی، جو اس راستے پر چلتا ہے، وہ جوانوں میں وہ کون سا ہیرا ہے جو سونے سے پہلے پلان بنا رہا ہے؟ یار کون سا کام باقی ہے، کون سا کام ادھورا ہے، کون سا کام کیا ہے، کون سا کام رہ گیا ہے؟ سونے سے پہلے پلان بنایا، پپو یادو کی طرح سو کر کے اٹھا، پلان پر چلا گیا، جب تک اس کو مکمل نہیں کیا لوٹ کر کے نہیں آیا۔ یہی وہ ہیرا ہے، یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا دے گا۔ بے شک حق ہے، سچ ہے، ماشاء اللہ۔